176 वोट हासिल किए हैं। मियां मोहम्मद, प्लीज आप गैली में प्लीज। गैलरी में साथी नाराबाजी ना करे, प्लीज। इसको जनाब एक मिनट, दूसरा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 96 वोट। शेख साहब, प्लीज खामोश। मैं आज अपने स्पीकर साहब, मैं आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान का माइक खोल लें, इमरान साहब का प्लीज। जनाब स्पीकर, फिर मैं आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि पाकिस्तान में वो तब्दीली लाने का, जिस तब्दीली की ये कौम 70 साल इंतजार कर रही थी। इंशाअल्लाह मैं ये अल्लाह के सामने अपनी कौम से वादा करता हूँ कि जो तब्दीली हम अब लेके आएंगे, ये कौम तरस रही थी उस तब्दीली के लिए। इस मुल्क में सबसे पहले हमने कड़ा एहतसाब करना है। वो लोग जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा और मकरूज किया, मैं ये आज वादा करता हूँ, अल्लाह के सामने करता हूँ कि इनको एक आदमी से नहीं छोड़ूंगा। ये भी मेरा वादा है कि किसी किस्म का NRO किसी डाकू को नहीं मिलेगा। 22 साल स्ट्रगल करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। 22 साल मुझे किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने पाला नहीं था। मैं अपने पैर पे खड़ा होकर आया हूँ। और मैं उन लोगों को जिन्होंने इक़्तिदार में आके इस मुल्क में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल लूटा, जिन्होंने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए, मैं इंशाअल्लाह एक एक आदमी को इंसाफ के खिलाफ लड़ूंगा। और क्योंकि मैं एक जद्दोजहद करके यहाँ पहुंचा हूँ, क्योंकि मैं एक अपने पैर पे खड़ा होके पहुंचा हूँ यहाँ, ना मेरा कोई बाप पॉलिटिक्स में था, ना मुझे किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने पाला, ना मेरे पास कोई पॉलिटिकल तजर्बा था। मैं 22 साल की स्ट्रगल की और सिर्फ मुझे फख्र है इस चीज का कि एक इस मुल्क का लीडर था जिसने मेरे से ज्यादा स्ट्रगल की, और वो मेरे हीरो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 40 साल की स्ट्रगल की। मेरा वादा है अपनी कौम से कि जो पैसा इस मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं, वो पैसा वापस लेके आऊंगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान। और इस पार्लियामेंट को एम्पावर करूंगा। खुद हर महीने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम में यहाँ खड़ा होकर लोगों का जवाब दूंगा।
اصل ایشو ہے، جو اس ملک کے اصل ایشو ہیں، اس ملک میں جو قرضہ چڑھایا گیا پچھلے 10 سال میں 6,000 ارب سے آج 28,000 ارب روپے کا جو قرضہ چڑھایا، وہ لوگ جو ذمہ دار تھے ہمارے بچوں کو مقروض کرنے کے لیے، ان کا احتساب کریں گے، اس ملک میں اس ہاؤس میں ڈیبیٹ کریں گے کہ یہ کیسے قرضہ چڑھا، کیسے انہوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل مقروض کیا۔ جو پیسہ ہمارے بچوں کی تعلیم پہ جانا تھا، ہسپتالوں میں جانا تھا، صاف پینے کے پانی میں جانا تھا، اس ملک میں عدالتی اور معاشی انصاف دینے پہ جانا تھا، جو پیسہ اس ملک میں لوگوں کو ہائر ایجوکیشن میں بہتر تعلیم، نالج اکانومی بنانے میں جانا تھا، وہ لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے، اور انشاءاللہ اس پارلیمنٹ میں ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ ان سے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس ملک میں ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ ہم اسی قوم سے پیسہ اکٹھا کریں گے تاکہ ہمیں کسی باہر کے قوم کے سامنے جھکنا نہ پڑے، بھیک مانگنا نہ پڑے۔ اس قوم کو انشاءاللہ اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے۔ اور میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں، وہ نوجوان جن کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں، نہ اس ملک کے نوجوان نکلتے باہر، نہ وہ ہماری حمایت کرتے، نہ ہم یہاں کھڑے ہوتے۔ میں ان کا آج خاص شکر گزار ہوں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کا مستقبل ٹھیک کریں، ان کو فخر ہو پاکستانی ہوتے ہوئے، ان کو باہر نہ جانا پڑے، اسی ملک میں نوکریاں ان نوجوانوں کے لیے دیں۔ اور میں اب دھاندلی پہ آتا ہوں۔ میں آج یہ جو میرے پارلیمنٹ میں کولیگ شور مچا رہے ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب 2013 الیکشن کے بعد میں صرف 4 حلقے مانگ رہا تھا کہ 4 حلقوں کو کھول دو تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا غلطی ہوئی اور 2018 کا الیکشن ٹھیک ہو، اور یہی جو آج شور مچا رہے ہیں، انہوں نے 4 حلقے نہیں کھولے، ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا، 2.5 سال ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا وہ 4 حلقے کھلوانے میں، اور 4 حلقوں میں بے ذاتیاں نکلی، 4 حلقوں کے اندر غیر قانونی ووٹ ملے، یہ گورنمنٹ میں تھے۔ کیوں نہیں انہوں نے احتساب کیا؟ کیوں نہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کی؟ کیوں نہیں انہوں نے پتہ چلایا کہ وہ جن لوگوں نے بے ذاتیاں کی تھی، کیوں نہیں ان کا احتساب کیا؟ اگر وہ کر لیتے تو آج ساروں کو الیکٹرل پروسیس پہ اعتماد ہوتا۔ ہم نے عدالت میں گئے، 126 دن کا دھرنا دیا، اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بیٹھی، اور جوڈیشل کمیشن میں 40 فائنڈنگز دی، جنہوں میں ایک فائنڈنگ یہ تھی کہ 2.5 کروڑ بیلٹس مسنگ تھی، 35% اس وقت کی فارم 15 مسنگ تھی۔ کیوں نہیں گورنمنٹ نے ایکشن لیا؟ وہ لوگ جو ذمہ دار تھے، کیوں نہیں انہوں نے ایکشن لیا؟ اگر اسپیکر صاحب تب یہ ایکشن لے لیتے، ہمارا الیکٹرل پروسیس ٹھیک ہو جاتا۔ تب جب میں یہ ساری چیزیں کہہ رہا تھا تو یہاں برا بھلا کہا جا رہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلانٹ ہوں، کہ میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں۔ ہم اپنے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کے لیے کر رہے تھے۔ اسپیکر صاحب، میں کرکٹ کی 250 سالہ تاریخ کا وہ کپتان ہوں جس کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر آئے تھے۔ جو ملک پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا، وہ 1986 میں پاکستان نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا، اور انشاءاللہ ہم اپنے الیکٹرل پروسیس کو ایسا بنائیں گے، ہماری حکومت انشاءاللہ ایسا بنائے گی
کہ جس طرح کرکٹ کی دنیا میں آج جو فیصلہ ہوتا ہے نیوٹرل امپائر کے ذریعے، جو ہارتا ہے وہ بھی قبول کرتا ہے، جو جیتا وہ بھی قبول کرتا ہے، انشاءاللہ ہم الیکٹرل پروسیس کو ایسا بنائیں گے کہ جو ہارتا ہے جو جیتا قبول کرے گا۔ اور کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے دھاندلی نہیں کی، آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، آپ سپریم کورٹ کے پاس جائیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ آپ نے 400 پٹیشنز میں سے 4 حلقے ہم نے مانگے تھے، صرف 4۔ آپ نے ان کا راستہ 2.5 سال لگے ان حلقے کھلوانے میں، اور میں جب پبلک میں نکلا تھا تو 1 سال کے بعد پہلے ہم سپریم کورٹ گئے، الیکشن کمیشن گئے، پارلیمنٹ میں آئے۔ یہاں جو شور مچ رہا ہے، آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ کون سے حلقوں میں کیا ہوا ہے، آپ کو تو یہی نہیں پتا۔ ایک وہ نکالا کر، میں آپ کو یہ ہماری مدد کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن جیتنے میں ہماری مدد کی گئی ہے۔ ہم 43 پروونشل اسمبلی پنجاب کے حلقے ہمارے پاس ہیں، جو ہم 3000 سے کم سے ووٹ سے ہارے ہیں۔ تو کس نے مدد کی ہے کہ 3000 ووٹ نہیں ڈلوا سکے ہمیں 43 حلقوں میں؟ 14 حلقے ہمارے نیشنل اسمبلی کے ہیں جو 4000 اور کم سے ووٹ سے ہارے ہیں، ایک 50 ووٹوں سے ایک حلقہ ہارے ہیں۔ تو کون تھا جو ہماری مدد اگر کرتا تو ہمیں 14 سیٹیں تو مل سکتی تھی نیشنل اسمبلی کی۔ اس لیے آپ جو بھی جس طرح کی بھی تفتیش کروانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، آپ سپریم کورٹ پہ جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، ہم کوآپریٹ کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے دھاندلی نہیں کی۔ لیکن آخر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، کسی قسم کی بلیک میل میں نہ آج تک مجھے کوئی کر سکا ہے، نہ کرے گا۔ کوئی جتنا مرضی آپ شور مچا لیں، جو مرضی کریں، سڑکوں پہ نکلیں، بلکہ اگر دھرنا دینا ہے تو ہم آپ کو کنٹینر دیں گے دھرنا دینے کے لیے۔ شرط یہ ہوگی، کنٹینر ہم دیں گے۔ ہم نے 4 مہینے میں نے گزارے، 4 مہینے۔ میں شہباز شریف کو کہتا ہوں کہ آپ اور مولانا فضل الرحمان 1 مہینہ گزار کے ہم مان جائیں گے آپ کی بات، ہم آپ کی باتیں مان جائیں گے، دعوت دیتا ہوں میں۔ بلکہ ہم آپ کو کھانے بھی پہنچائیں گے، ہم آپ کے لیے لوگ بھی بھیج دیں گے۔ آپ دھرنا کریں، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے پوری۔ ٹی چوک آپ کے سامنے ہے، کنٹینر ہم دیں گے آپ کو، لیکن این آر او نہیں ملے گا۔ لیکن جو مرضی کر لیں، آپ کو این آر او نہیں ملے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عمران احمد خان نیازی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی تبارک و تعالی کتاب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا روز قیامت اور قرآن پاک اور سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین.
ناظرین، گارڈ آف آنر کے یہ مناظر ہم نے آپ سے شیئر کیے، اور اس کے بعد اب وہ اپنے سٹاف سے یہاں پر ملاقات کر رہے ہیں اور مصافحہ بھی کر رہے ہیں. ان کا تعارف بھی کروایا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ گارڈ آف آنر کی تقریب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کے اعزاز میں منعقد کی گئی، جس میں فوج کے دستوں نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا. اور جیسے ہی یہ تقریب ختم ہوئی، اب اس سے اگلا مرحلہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سٹاف کے جو لوگ ہیں ان ممبرز سے ان کا تعارف بھی کرایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب بڑے اس وقت ہمیں فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں اپنے سٹاف کے لوگوں کے ساتھ. اور اس وقت پہلا مرحلہ مکمل ہوا حلف برداری کا. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب تشریف لائے پرائم منسٹر ہاؤس. گارڈ آف آنر کی تقریب ان کے اعزاز میں منعقد کی گئی تھی، اور اس تقریب کے بعد جو ان کا سٹاف ہے اس نے ملاقات کی ان سے. عمران خان صاحب نے مصافحہ کیا، ان سے تعارف کروایا گیا، اور اب اس کے بعد عمران خان صاحب آگے بڑھ رہے ہیں. اب وہ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں جہاں گارڈ آف آنر کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا. اور اب آگے کے جو مراحل ہیں وہ اس سے بھی ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اپنی وکٹری سپیچ میں انہوں نے کمٹ کیا تھا قوم سے کہ وہ پی ایم ہاؤس میں رہائش نہیں رکھیں گے، تو ابھی بھی ہم خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج سب سے پہلے سارے اپنے کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو 22 سال پہلے جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے اس تحریک میں، اس جہاد میں. یہ اصل میں دو قسم کی سیاست ہیں. ایک انسان کرتا ہے ایک کریئر بنانے کے لیے، اور دوسرا جو کہ میرے رول ماڈل قائد اعظم محمد علی جناح وہ ایک مشن کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں آ کے ایک مشن کے طور پہ ایک دنیا کی تاریخ میں انقلاب لے کے آئے. تو میں کبھی بھی اس کو ایک کریئر نہیں سمجھتا تھا، ایک پروفیشن نہیں سمجھتا تھا. میں آیا تھا اس ملک میں آج سے 22 سال پہلے پالیٹکس کرنا ہے، اور میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کو وہ ملک بنائیں جو اس کو بننا چاہیے تھا. یعنی کہ علامہ اقبال کی جو خواب تھی کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست
جدھر ہم نے ایک دنیا میں مثال دینی تھی کہ حقیقی اسلام کیا ہے، وہ مدینہ کی ریاست میں کیا چیزیں تھیں جس نے ایک دنیا میں اتنا بڑا ایک انقلاب لے کے آئی. ایک قوم جو کچھ بھی نہیں تھی، تھوڑے سے قبیلے تھے، انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو میں آج ان ساتھیوں کو یاد کر رہا ہوں، خاص طور پہ دو جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے. ایک احسن رشید جنہوں نے آج سے 22 سال پہلے میرے ساتھ شروع ہوئے تھے اور وہ کینسر کی جنگ ہار گئے اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اور دوسری سلونی بخاری، وہ بھی شروع میں ہمارے ساتھ چلی تھی اسی مشن پہ، اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو میں ان کو خاص یاد کر رہا ہوں، لیکن میں ان سارے کارکنوں کو آج سلام پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بڑے مشکل وقت پہ میرے ساتھ چلے، جن کا گھروں میں مذاق اڑا کرتا تھا. لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ کس ٹانگے پارٹی کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں. تو میں آج سب کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے بغیر میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا. اچھا، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر ہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آج کدھر ہیں، کن مسئلے مسائل پہ ہیں، ہمارے اوپر کس طرح کے چیلنجز ہیں، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ان کا حل کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے. آج پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ 28,000 ارب روپے کا ہے. آج سے 10 سال پہلے پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب روپیہ تھا. یعنی 60 سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا وہ 6,000 ارب روپیہ تھا. یہ گیا 2013 میں 6,000 سے 15,000 ارب، اور 2013 میں 15,000 ارب سے آج پہنچ گیا 28,000 ارب. یعنی اتنا زیادہ قرضہ جو پاکستان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، یہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہماری ساری تاریخ کا جو قرضہ تھا اور جو پچھلے 10 سال میں قرضہ چڑھا ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے کہ یہ کدھر گیا پیسہ. یہ اگر اتنا زیادہ قرضہ چڑھا تو ہم نے کیا کیا اس پیسے سے. تو انشاءاللہ یہ تو بعد کی بات ہے. جو آپ کو دوسری چیز سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم جو قرضوں کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں، اس سود کو دینے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. یعنی قرضے اتارنے کے لیے نہیں، قرضوں کے اوپر، سود کے اوپر آج ہم قرضے لے رہے ہیں. جو آخری سال تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا، ان کا جو سالانہ بیرون ملک کا قرضہ تھا وہ تھا 2 ارب ڈالر. یہ پچھلے 1 سال میں ہر مہینے ہمیں 2 ارب ڈالر کا قرضہ لینا پڑ رہا ہے. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی 2013 میں تو 60 ارب ڈالر ہمارا بیرونی ملک کا قرضہ تھا. آج 95 ارب ڈالر ہے. اور یہ ہے اصل ملک کا مسئلہ کہ ہمارے بیرون ملک کے قرضے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آج ہمارا جو روپے کے اوپر پریشر ہے وہ سارا ہے ہی اس وجہ سے کہ ہمارے بیرون ملک کے قرضے اتنی تیزی سے بڑھے ہیں اور ادھر پہنچ گئے ہیں کہ آج ہمیں مشکل سب سے زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ ان کا ہم کیسے یہ واپس کریں. میں اس کے اوپر بھی آؤں گا ابھی کہ یہ ہم نے یہ کیسے حل کرنا ہے. گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا حل بتاؤں گا. لیکن میں دوسری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک طرف قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ایک طرف پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، یعنی کہ جو ایک معاشرہ اپنے انسانوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اور انسانوں کے جو حالات ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ یونائٹڈ نیشنز UNDP کی رپورٹ ہے. یعنی یہ عمران خان نہیں کہہ رہا، یہ UNDP کی رپورٹ ہے. اس کے مطابق ہمارے پاکستان کے اندر دنیا میں ہم وہ 5 ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے بچے 5 سال کی عمر سے کم مرتے ہیں گندا پانی پینے کی بیماریوں سے. یہ دنیا میں ہم 5 ان ملکوں میں ہیں جدھر سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں.
उन 5 मुल्कों में पाकिस्तान है जिधर सबसे ज्यादा हमारी औरतें डिलीवरी के वक्त मरती हैं। दुनिया में ये हम टॉप 5 मुल्कों में से हैं। हम बदकिस्मती से उन दुनिया के मुल्कों में से हैं जिधर सबसे ज्यादा एक बीमारी है, और ये सबसे अफसोसनाक चीज़ है, इसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये कि जो बच्चे हैं उनको जब खुराक पूरी नहीं मिलती, उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिलती, तो वो ना उनके जहन पूरी तरह, उनका दिमाग पूरी तरह बढ़ता है और ना वो कद पे पहुंचते हैं। मैं आज ये लोगों को बताता रहा हूँ, लोगों को समझ नहीं आती, तो ये मैं आज आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये अगर आप पिक्चर देखें, इसमें एक तरफ 2 साल का बच्चा दिखाया हुआ है जिसकी एक नॉर्मल ब्रेन है, यानी वो उसको सही ग़िज़ा मिल रही है और उसकी जो ज़हन है वो सही तरह बड़ा हो रहा है। एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ ये आप बच्चा देख रहे हैं, क्योंकि इसको ग़िज़ा पूरी नहीं मिल रही, आप देख रहे हैं कि इसका जो पूरा दिमाग है वो पूरी तरह बढ़ ही नहीं रहा। और ये हम 45% पाकिस्तान के बच्चों की बात कर रहे हैं, यानी तकरीबन हर दूसरा पाकिस्तानी बच्चा, क्योंकि हम उनको पूरी ग़िज़ा नहीं दे रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिल रही, उनका वो जो ज़िंदगी की रेस है उसमें शुरू से ही पीछे रह गए हैं। वो मुकाबला ही नहीं कर सकते, वो 21वीं सदी में आगे नहीं जा सकते। उनके माँ बाप के ऊपर सोचे क्या गुजरती होगी वो जब अपने बच्चों का हाल देखते होंगे। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए आज हम किधर खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम ये कैसे अपना रास्ता बदलेंगे। हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ते पे जिधर हम चले आ रहे हैं और हम यहाँ पहुँच गए हैं, एक मकरूज़ कौम, पैसा ही नहीं, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा नहीं, अपने गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए पैसा नहीं, अपने किसानों को मदद करने के लिए पैसा नहीं, अब हम बच्चों को, अपने लोगों को साफ पीने का पानी नहीं दे सकते, हम रोज़गार नहीं दे सकते, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और रास्ता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो दूसरा रास्ता कौन सा है और वो हम कैसे जाएंगे उसके ऊपर। जो और हमारे लिए शर्मनाक चीज़ वो ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी साहिब इक़्तिदार हैं, जो रूलिंग एलीट है, एक तरफ आप ये देख रहे हैं हालात, और दूसरी तरफ जो हमारी रूलिंग एलीट है उसका रहन सहन आपको मैं बताने लगा हूं कि उनका रहन सहन क्या है। प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके हैं 524 मुलाजिम। 524 मुलाजिम। एक मुल्क एक तरफ मकरूज है, दूसरी तरफ देखें उसके प्राइम मिनिस्टर यानी मैं, 80 गाड़ियां हैं, 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और हेलीकॉप्टर है, जहाज है। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो 1100 केनाल पे है। फिर हमारे गवर्नर हाउसेज हैं, उनके ऊपर करोड़ों रुपए का सालाना ये कौम खर्च करती है। फिर हमारे रेस्ट हाउसेज हैं, फिर हमारे चीफ मिनिस्टर हाउसेज हैं, जितनी उनकी गाड़ियां हैं, जितने हमारे सेक्रेटरीज गवर्नमेंट में 2-2, 3-3 कईयों की गाड़ियां हैं, हमारे डीसीज, हमारे कमिश्नर्स बड़े बड़े घरों में रहते हैं, कितने कनाल के। एक तरफ एक कौम मकरूज है जो अपने लोगों के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सकती, दूसरी तरफ एक साहिब इक़्तिदार इस मुल्क में ऐसे रहते हैं, वो बिल्कुल वैसे रहते हैं जब अंग्रेजों ने आके इस मुल्क पे हुकूमत की थी, और उन्होंने हुक्मरानों की तरह ये बड़े बड़े गवर्नर हाउसेस बनाए थे, क्योंकि हम गुलाम थे। हम जब आज़ाद हुए हम भी वैसे ही रहते हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है कि इस मुल्क में हम लोगों की कुछ बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा रहन सहन देखें। आप सिर्फ ये देखें कि पिछले प्राइम मिनिस्टर ने बैरून मुल्क दौरों पे कितना खर्च किया है। कोई 65 करोड़ रुपया एक प्राइम मिनिस्टर दौरे पे खर्च करता है, दौरों पे। ये क्या करने जाते हैं बाहर?
مجھے کوئی یہ بتائے کہ 65 کروڑ روپیہ آپ دوروں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ کدھر جاتا ہے پیسہ؟ اسپیکر نیشنل اسمبلی، ان کا بجٹ تھا 16 کروڑ روپیہ اور سنا انہوں نے 8 کروڑ روپیہ دوروں پہ خرچ کیا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں وہ جا کے؟ وہ کوئی ملک فتح کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں؟ تو میں آج آپ کے سامنے اس لیے ساری باتیں رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں کہ اگر ہم نے اپنا رخ نہ بدلا، ہم ایک تباہی کی طرف اب جا رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو اس تباہی سے روکنا ہے، ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، ہمیں طور طریقے بدلنے پڑیں گے، ہمیں اپنا رہن سہن بدلنا پڑے گا، اور سب سے زیادہ ضروری چیز جو اس قوم کے لیے، ہمیں رحم اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا کہ ہماری آدھی آبادی 2 وقت کی روٹی نہیں سے کھا سکتی۔ یہ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں، 45% پاکستان کے بچے ان کو یہ بیماری ہے کیونکہ ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے صحیح طرح۔ ہمیں اپنے دل میں یہ پیدا کرنا پڑے گا کہ جب تک ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کو ہمارا 2.25 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے، 2.25 کروڑ بچے سکولوں میں نہیں پڑھ رہے، ان کا کیا بنے گا؟ یعنی اگر یہ آبادی بڑھتی گئی جس طرح بڑھ رہی ہے، ہم اگر ان کو تعلیم بھی نہیں دیں گے، ظاہر ہے تعلیم نہیں دیں گے تو روزگار تو نہیں ملنے لگا لوگوں کو۔ اگر یہ ملک اسی طرح جاتا رہا، پانی کا آگے کون مسئلہ حل کرے گا؟ کون اس ملک، ایک پاکستان کے لیے مسئلہ ایک اور آیا ہوا ہے، کلائمیٹ چینج۔ ہم دنیا میں نمبر 7 وہ پاکستان ہے، نمبر 7 پہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا، جس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، جو موسم گرم ہو رہا ہے، ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ آج وقت ہے کہ ہم اپنی حالت بدلیں۔ میری ایک ہی، ہم سارے مسلمانوں کے ایک رول ماڈل ہیں جو ہم سب فالو کرتے ہیں، جو قرآن شریف، اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، اور وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بڑا چھوٹا سا آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ان عربوں کو جو ریگستان میں رہتے تھے، جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، جو آپس میں لڑتے تھے، جن کے 2 طرف سپر پاورز تھیں، رومن امپائر ایک طرف، پرشین امپائر ایک طرف، وہ دنیا کے عظیم لیڈر نے کیا چیزیں کی تھیں کہ وہ قبیلوں کو بھی انہوں نے اکٹھا کر دیا، اور انہوں نے چند سالوں کے اندر ان کو دنیا کی عظیم قوم بنا دیا۔ وہ کیا چیزیں کی تھیں؟ میں ذرا صرف وہ پرنسپلز پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ پرنسپلز جو قوم اپناتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ آج جو میں وہ پرنسپلز بتاؤں گا وہ سارے مغربی جمہوریت میں وہ پرنسپلز اپنائے ہوئے ہیں، وہ قوموں نے وہی چیزیں اپنائی ہوئی ہیں جو انہوں نے جن پرنسپلز کے اوپر ایک قبیلوں کو جن کے پاس کچھ تھا بھی نہیں، 2 سپر پاورز کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے وہ کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، وہ کیا اصول ہیں۔ سب سے پہلے ایک قوم کے اندر قانون کی بالادستی آتی ہے، رول آف لا۔ اس کے بغیر قوم نہیں اٹھ سکتی۔ جو بھی سویلائزیشن اوپر جاتا ہے، ان کا قانون کے اوپر عمل کرنا، ان کا قانون لوگوں کے لیے ایک برابر ہوتا ہے۔ قانون ہوتا ہی کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینے کا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے قانون کی بالادستی قائم کی، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اگر میری بیٹی بھی قانون توڑے گی اس کو بھی میں سزا دوں گا۔ یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ 2 خلیفہ وقت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی، کٹیرا کے اندر کھڑے ہوئے، عدالت میں گئے۔ حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں، خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہارتا ہے۔ 2 چیزیں سامنے آتی ہے کہ ایک، سارے لوگ قانون کے سامنے، خلیفہ بھی قانون کے نیچے ہے، اور دوسرا کہ اقلیتیں وہ بھی برابر کے شہری ہیں۔ یعنی یہ اس وقت جب یہ ایسی سوچ نہیں تھی،
تب انہوں نے یہ کہا کہ قانون کے سامنے سارے انسان ایک برابر ہیں. پھر انہوں نے زکوٰۃ. اب زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ کیا چیز تھی؟ زکوٰۃ کا مطلب کہ حیثیت کے مطابق لوگ ٹیکس دیں گے. جتنا زیادہ میرے پاس پیسہ اتنا زیادہ میرے پر ذمہ داری میں ان کے لیے پیسہ خرچ کروں جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا. یہ اس کو کہتے ہیں پروگریسو ٹیکسیشن. یہ آج مغرب کے اندر ہے. آپ یہ جو بڑے جن کو میں بڑی سویلائزڈ قومیں کہتا ہوں، اسکینڈینیویا، یہ ناروے، سویڈن، ڈنمارک، اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پروگریسو ٹیکسیشن ہے. پیسے والے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ان کے ٹیکس سے نچلے طبقے کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. تعلیم، غریبوں کی اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ علاج ہسپتالوں میں. بے روزگار ہو جائے ان کو پیسے ملتے ہیں. عدالت میں جائیں ان کے لیے حکومت وکیل کر کے دیتی ہے. یہ ساری چیزیں مغرب میں. یہ مدینہ کی ریاست میں چیزیں آئی تھیں. زکوٰۃ حیثیت کے مطابق زیادہ پیسے لیتے تھے. وہ پیسے سے معذوروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، غریبوں کو اسٹیٹ ان کی مدد کرتی تھی. اور پھر مدینہ کی ریاست کے اندر حضرت عمر کی کال تھی کہ اگر کتا بھی بھوکا مرے میری ریاست میں، میں ذمہ دار ہوں. یعنی صرف انسانوں کی ذمہ داری نہیں تھی، جانوروں کی بھی ذمہ داری تھی. آج مغرب میں یہ ہے. مغرب میں آج آپ کو کتے نہیں بھوکے مرتے دیکھتے. اب جانوروں کے لیے وہاں جگہ بنی ہوئی ہیں، ان کے لیے ہسپتال ہیں. وہ نہیں آپ کو سڑکوں پہ ملتے بھوکے مرتے ہوئے. جو آج ہمارے انسانوں کا حال ہے وہ جانوروں کا ان کا بہتر حال ہے. وہ جو اصولوں کے اوپر انہوں نے کھڑا مدینہ کی ریاست جو بنائی تھی، میرٹ کا نظام تھا. آج مغرب میں بہترین میرٹ کا نظام ہے. آج ہمارے میرٹ دیکھیں، وہاں دیکھیں. اور میرٹ کا نظام یہ تھا کہ جو بھی ڈیزرو کرتا ہے. خالد بن ولید نے مسلمانوں کو تقریباً شکست دے دی تھی جنگ احد میں، لیکن ان کو انہوں نے سپہ سالار بنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرٹ تھی. جو مسلمان اوپر گئے تھے، میرٹ کا نظام تھا. آج آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں مغرب میں ہیں، یہاں نہیں ہیں. پھر ذمہ داری کیا تھی؟ جو ملک کا جو خلیفہ تھا، جو ملک کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا تھی؟ سب سے پہلے صادق اور امین، سچا انسان. یہ آج مغرب کے اندر دو ان کے امریکن پریزیڈنٹ نکالا گیا جھوٹ بولنے پہ، برطانیہ کا پرائم منسٹر جھوٹ بولنے پہ نکالا گیا. تو صادق اور امین وہ مدینہ کی ریاست میں سب سے عظیم لیڈر، سارے خلیفہ. دوسری چیز، اپنے آپ کو عوام کے سامنے احتساب کے لیے پریزنٹ کرتے تھے. حضرت عمر مسجد میں کھڑے تھے، عام آدمی نے پوچھا اے عمر یہ کدھر سے کپڑے لیے ہیں؟ جواب دیا انہوں نے کہ ہاں جی میں نے یہ میرے بیٹے سے پیسہ لیا. یعنی کہ حکمران قانون سے اوپر نہیں، اور وہ جواب دہ بھی ہے. آج مغرب میں ان کے سارے ڈیموکریسیز کے اندر لیڈر جواب دہ ہیں، عوام کو جواب دہ ہیں کہ اگر وہ بتائیں کہ ان کو پیسہ کدھر سے آیا. پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ. حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے اپنے کپڑے کی دکان فوری طور پہ بند کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ باقی کپڑے کے والے جو دکاندار ہیں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکے، میں وقت کا خلیفہ ہوں. آج مغرب کے اندر یہ قانون ہے. ہمارے صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی صاحب اقتدار ہیں، یہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج ان کے پاس کیا ہے. یعنی اقتدار میں آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے. مغرب کے اندر جو جمہوریتیں آگے گئی ہیں وہاں آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ اقتدار سے ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور یہ 1400 سال پہلے مدینہ کی ریاست میں یہ قانون بنا کہ کوئی اقتدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. پھر تعلیم. سب سے زیادہ زور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد پہلے سے کہہ دیا کہ پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے جب تعلیم کو ترجیح دی سب کے اوپر کہ جو بھی مکہ کا قیدی 10 لوگوں کو پڑھا لکھا دے وہ آزاد ہو سکتا ہے. تو ایک عظیم انسان نے، عظیم دنیا کے لیڈر نے اپنی قوم کو بتایا کہ تعلیم کے بغیر ایک قوم آگے نہیں بڑھتی. آج ہمارا حال دیکھ لیں.
2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आज आप सोच ले मगरबी कितना वो पैसा खर्च करते हैं तालीम के ऊपर। तो जो प्रिंसिपल्स मदीना की रियासत में बनाए गए थे वो प्रिंसिपल आज मगरब में है, और हम एक भी चीज़ नहीं उसके ऊपर चल रहे हैं। तो ये जो आज मैंने आपको शुरू में, आपने घबराना नहीं है, आपको ये जो मैंने चीज़ें बताई कि हमारे हालात कितने बुरे हैं, ये अब हालात इसलिए बुरे हैं कि हम कोई भी उस उसूल पे नहीं चल रहा है जिसके लिए ये मुल्क बना था। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि वहाँ जनाब हिंदू यहाँ पैसे वाले थे तो वो जाके तब पाकिस्तानी पैसे वाले आ गए, मुसलमान पैसे वाले आ गए, इसलिए नहीं ये मुल्क बना था। ये मुल्क बना था जो इलामा इकबाल, जो मैं समझता हूँ कि पिछले 500 साल में सबसे अजीम मुसलमान ज़हन था, उन्होंने ये एक ख्वाब था कि हम एक उन असूलों के ऊपर खड़ा करेंगे एक मुल्क को जिसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की रियासत बनाई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने अब करना क्या है, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरी ज़िंदगी गुजरी ऐसी है कि सारी ज़िंदगी मुझे लोग कहते थे कि ये भी नहीं हो सकता, क्रिकेटर नहीं भी बन सकते, कप्तान नहीं बन सकते, तेज़ बॉलर नहीं बन सकते, हस्पताल नहीं बन सकता, फिर देहात में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता, फिर 2 पार्टी सिस्टम में तीसरी पार्टी नहीं आ सकती। ये सारी ज़िंदगी मैं सुनता रहा हूँ। मैं सारी ज़िंदगी एक चीज़ सीखी है, मुकाबला करना। मैं इंशाल्लाह आप सबको, आपने मेरी टीम बनना है, और मैं आपको अब ये जिधर हम खड़े हैं मैं आपको मुकाबला करके दिखाऊंगा हम कैसे निकलेंगे इससे। तो शुरू करूंगा अपने आप से। मैं पहले ये जो हमारी 524 मुलाजिम हैं, मैं एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैंने आपको बताया मैं नहीं रह रहा। मैंने एक जो मिलिट्री सेक्रेटरी का बाहर, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जगह है, उनका घर है, उसमें मैं रह रहा हूँ। 3 बेडरूम का वो घर है। 2 मुलाजिम रखूँगा, और ये 2 गाड़ियाँ रखूँगा। वो 2 गाड़ियाँ इसलिए रखूँगा कि वो इसलिए कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है। असल में मैं अपने घर में रहना चाहता था, मैं ये भी पैसा नहीं खर्च करना चाहता था, लेकिन क्योंकि हमारी एजेंसीज ने बताया कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। नहीं तो मैं आराम से बनी गाला में रह सकता था ताकि कोई भी खर्चा ना हो। ये जो गाड़ियाँ हैं इंशाल्लाह इनकी हम अब ऑक्शन करेंगे। मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को दावत दूंगा कि वो आएँ, और ये जो हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं जो बाहर से मंगवाई हुई हैं महंगी महंगी, इन सब की हम ऑक्शन करवाएंगे। ये सारा पैसा हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की ट्रेजरी में डालेंगे। उसके अलावा मेरी जो सोच है कि हम सारे गवर्नर हाउसेस, हम जो चीफ मिनिस्टर हाउसेस हैं, दो जगह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम इनको सब में सादगी लेके आ पाएंगे। खर्चे अपने कम करेंगे। हम आपको आगाह रखेंगे कि हम कितने अपने खर्चे कम कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि पहले क्या खर्चे थे, अब क्या है। ये गवर्नर हाउसेस में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। इन सारे गवर्नर हाउसेस के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी है दानश्वरों की, इसमें हर किस्म के एक्सपर्ट्स बैठे हैं। ये मीट करेगी अभी कमेटी, इंशाल्लाह जब हमारी कैबिनेट मीटिंग कल से शुरू होगी, ये कमेटी मीटिंग बुलाऊंगा। ये फैसला करेंगे कि इन बड़े बड़े हमने इनके लिए क्या करना है जिससे अवाम को फ़ायदा हो। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो रिसर्च करेगी, जिसमें रिसर्च होगी और जिसमें दुनिया से हम बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाएंगे। एक टॉप क्लास पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक एलीट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है और यूनिवर्सिटी के लिए होनी भी अच्छी सी जगह है। तो एक तो मेरा ये सोच है, बाकियों का हम इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे कि हम इनके लिए क्या करेंगे। एक हम पूरी अब टास्क फोर्स बनाएंगे, डॉक्टर इशरत हुसैन के नीचे ये टास्क फोर्स बनेगी और इसका काम ही होगा कि हम इस मुल्क में खर्चे कम करें। हर डिपार्टमेंट बाय ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर जगह जिधर खर्चे इतने बड़े हुए हैं और अवाम का पैसा खर्च हो रहा है शाहाना रहन सहन में, हर जगह अब हमने खर्चे कम करवाने और लोगों को ये एहसास दिलवाना। और मैं आपको भी चाहता हूँ कि आपको ये एहसास होना चाहिए
کہ ہم نے یہ جو بھی پیسہ ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، ہم ان کا پیسہ لیتے ہیں جو بیچارے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، جو ہمیں بچوں کو پڑھا نہیں سکتے. یہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. نئے پاکستان میں نئی سوچ کی ضرورت ہے. ہم نے یہ پیسہ بچا کے پہلے ان لوگوں پہ خرچ کرنا ہے جو ہمارا طبقہ پیچھے رہ گیا، جن کو ہم معاشرے نے پیچھے، ہماری ریاست نے پیچھے چھوڑ دیا، جن کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ بھی آ کے اوپر مقابلہ کریں. تو ڈاکٹر عشرت کے نیچے یہ ٹاسک فورس بنے گی اور اس کا مقصد ہی صرف یہ ہوگا کہ ہم اپنے خرچے کم کریں. میں یہ بھی ایک آپ سب کے سامنے آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بری عادت ہے اور یہ پڑ گئی ہے عادت کہ ہم باہر کے ملکوں سے امداد اور قرضوں پہ گزارا کرتے رہے ہیں، اور ہمیں کوئی برا نہیں لگتا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس یہ پیسے مانگنے کبھی چلے جاتے ہیں. کبھی ہمارے جو سربراہ ہوتا ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ مانگتا ہے، کبھی کہیں قرضے لیتے ہیں. ابھی ہم پتہ جی IMF سے اب ہم نے قرضے لینے ہیں. دیکھیں کوئی ملک بھی ترقی ایسے نہیں کرتا. کوئی ملک جو کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے. قرضہ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقت کے لیے، ایک مشکل وقت آتا ہے. مثلا جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئے دوسری جنگ عظیم میں، انہوں نے قرضہ لیا ایک پیریڈ کے لیے، اس کے بعد وہ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو گئی. ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. ہم یہ ایسے جیسے ہم گزارا کرتے آئے ہیں اب تک ہم نہیں کر سکتے، اب ویسے اگلے قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو قرضہ بھی دیں گے، دیکھیں جو قرضہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے، آپ کی عزت چلی جاتی ہے. اب آپ کو کتنا برا لگے گا، پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں، مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں، کہ کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے، کہ کبھی کسی ملک پہ جا رہا ہوں. میں اپنے ملک کے لیے شوکت خانم کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے میں پاکستان کی سڑکوں پہ نکلا ہوں، لیکن پاکستانیوں سے پیسہ مانگ رہا تھا. لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ کسی باہر والے ملک سے جا کے پیسہ مانگو، مجھے بھی شرم آئے گی. اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے. دیکھیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی، جس میں قومی غیرت نہیں ہوتی، وہ دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمیں برا لگتا ہے. میں کئی دفعہ ہوا ہوں، ہم باہر گئے ہیں، پاکستانیوں کو علیحدہ وہ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں اور دنیا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں پاسپورٹ دے کے چلے جاتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے. لیکن یہ ہمارا قصور ہے، یہ دنیا کا قصور نہیں ہے. ہم جو ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے پہنچتے ہیں. تو میں انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے کہ اس قوم کو میں نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے. ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے. عظیم قوم بنتی ہے قربانیاں دے کے. وہ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگنے سے کوئی قوم عظیم نہیں بنتی. ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. اور کیسے، وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. پیسہ اکٹھا کرنا ہے ہم نے. اس 20 کروڑ لوگوں کے اندر 8 لاکھ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں. 20 کروڑ عوام میں 8 لاکھ لوگ اگر ٹیکس دیں گے وہ ملک زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہاں پیسے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹیکس ہی نہیں دیتے. جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، سب سے پہلے میں نے FBR کو ٹھیک کرنا ہے. ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ جو FBR ہے، جس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے، لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. پہلے تو ہم FBR کو ٹھیک کریں گے. اس کے بعد میں عوام کو یہ اعتماد دوں گا کہ آپ کے ٹیکس کی میں حفاظت کروں گا، آپ کا ٹیکس آپ پہ خرچ کروں گا. پوری یہ جو ہم یہ کیمپین چلائیں گے اب آسٹیرٹی کیمپین، سادگی کی، یہ چلتی جائے گی مسلسل. ہم ہر روز آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے عوام کا کتنا پیسہ بچایا. لیکن جب ایک طرف ہم پیسہ بچا رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکس دیں. اس کو جہاد سمجھیں آپ، کہ آپ نے اپنے ملک کی غیرت کے لیے ٹیکس دینا ہے. آپ اگر ٹیکس بچاتے ہیں آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. جب آپ کی حیثیت ہے ٹیکس دینے کی اور آپ ٹیکس بچاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جو غریب لوگ ہیں بیچارے، جن کو ہم نہ پڑھا سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں، بیچارے جو کن حالات میں رہ رہے ہیں، کچی بستیوں میں جا کے دیکھیں، کراچی میں کبھی جا کے دیکھیں، وہ گندے نالے کے ساتھ بچے وہاں چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں. یعنی ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے
یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس دیں گے اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یہ ہم نے دینا ہے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ہم نے اگر یہ اپنی ریفارمز کر دی, ہم نے آپ کو یہ اعتماد دلوا دیا کہ ٹیکس آپ کے اوپر خرچ ہوگا, انشاءاللہ ہم یہ کبھی بھی ہمارا خسارہ نہیں ہوگا. یہ جو آج ہمارے سارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے خرچے زیادہ اور ہماری آمدنی کم ہے, انشاءاللہ ہم اپنی آمدنی پوری کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں, وہ ابھی میں اس کا اعلان کروں گا کہ جو پاکستان کے پیسے چوری ہو کے باہر گئے ہیں ملک سے, ہم نے پوری ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانی ہے. ہم نے یہ پیسہ واپس لے کے آنا ہے پاکستان میں. جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, اور امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال اس ملک میں 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے, یعنی کہ 1000 ارب اس ملک سے چوری ہو کے باہر جاتا ہے. یہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. یہ ہیں اصل اس ملک کے مجرم. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں, آپ کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دیں جس کے لیڈر کا سارا پیسہ اس ملک میں نہیں ہے, جس کا جینا مرنا اس ملک میں نہیں ہے. کیسا وہ لیڈر ہے جو اپنے ساری بزنس اور پیسے باہر رکھ رہا ہے اور آ کے لیڈری پاکستان میں کر رہا ہے. یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. اگر قوم ایسے کرے گی کہ جو پیسہ نکال کے باہر لے کے جا رہا ہے, یعنی وہ کیسے وفاداری کرے گا قوم سے اگر اس کا اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے. اور جب باہر پیسہ پڑا ہوتا ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے, وہ باہر سے کنٹرول ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بھی ساتھ ساتھ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان پارٹیز کے جن کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینا. اس کے بعد ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. ایکسپورٹس تب بڑھیں گی کہ ہماری حکومت پوری مدد کرے گی انڈسٹریز کی, ایکسپورٹ کی جو انڈسٹریز ہیں. اور انشاءاللہ وہ ہم نے پوری بزنس ایڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے, ان کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے. ہم ہر رکاوٹ ان کی ختم کرنے کی کوشش کریں گے, جو بھی رکاوٹ ہے ان کے راستے میں ایکسپورٹس کی. پھر انویسٹمنٹ ہے, اس ملک میں سرمایہ کاری لے کے آنی ہے. سرمایہ کاری کے لیے, سرمایہ کاروں کے لیے ہم انشاءاللہ وہ بھی ایک ون ونڈو آپریشن بنانے کی کوشش کریں گے. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر ایک آفس ہوگا جو صرف اور صرف جو انویسٹمنٹ لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں, جو رکاوٹیں ان کے لیے, جو مشکلات ان کے لیے, انشاءاللہ ہم دور کریں تاکہ یہاں سرمایہ کاری بڑھے. پھر ہم نے اپنی اسمال اور میڈیم انڈسٹری, دیکھیں ایک ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا, وہ چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے. جو چھوٹے انڈسٹریل, جو چھوٹا بزنس مین ہوتا ہے, جو چھوٹا سرمایہ کار ہوتا ہے, ان کے لیے اس وقت بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. تو جو ورڈز ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, یعنی ان کے لیے اتنی رکاوٹیں ہیں, اتنی ریڈ ٹیپ ہے, اتنی مشکلات ہے کہ وہ انویسٹ نہیں کرتے. ان کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا کریں گے تاکہ وہ پیسہ انویسٹ کریں, پھر روزگار لوگوں کو ملے. اس کے بعد میں نے جو ہماری ایمبسیز ہیں ساری باہر, ان کو میں نے کل سے انشاءاللہ پیغام پہنچاؤں گا کہ جو ہمارے باہر پاکستانی کام کر رہے ہیں, جو اتنا بڑا اس ملک کا اثاثہ ہے, جو وہاں سے ہمیں پیسے بھیجتے ہیں, جس پیسے پہ ملک چلتا ہے, تقریباً 20 ارب ڈالر باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں, ہم نے انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. ان کے لیے ہماری ایمبسیز کا کام ہوگا کہ ان کی مدد کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہمارا لیبر ہے وہاں, اور ہمارے کئی ہزار پاکستانی باہر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. فوری طور پہ میں اپنی ایمبسیز کو کہوں گا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں, اور ان کو فوری طور پہ دیکھا جائے کیا ان کا جرم کیا. ہم کوشش کریں, ان کی مدد کریں, جا کے ان کو یہ بتائیں کہ وہ لاوارث نہیں ہیں. ہم پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا وہ بے قصور ہیں, کئی لوگ بیچارے پتہ چلتا ہے یہ جو وار آن ٹیرر کے بعد ویسے ہی پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو, تو انشاءاللہ اپنی ایمبسیز سے ان کی پوری مدد کریں گے, کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا احساس ہے. اور پھر میں آ گیا اوورسیز پاکستانیز پہ. میں آج اوورسیز پاکستانیز کو خاص آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم انشاءاللہ آپ کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کے لیے اپرچونٹیز پوری پیدا کریں گے. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنا پیسہ پاکستان لے کے آئیں, پاکستان کی بینکوں میں رکھوائیں. اس وقت ہمیں ڈالرز کی بہت کمی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ہمارا خسارہ اتنا بڑھ گیا, جو ٹریڈ گیپ ہے, ہمارا
جو ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت ڈالرز کی. میں چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارے بینکوں میں پیسہ رکھوائیں. ریمیٹنسز بھی جب بھیجتے ہیں رشتہ داروں کو بینکوں کے ذریعے بھیجیں تاکہ ملک کو ڈالرز ملیں. یہ ہمارا یہ جو ایک مشکل وقت ہے, اس مشکل سے یہ مشکل وقت گزارنے کے لیے میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو خاص کہوں گا کہ آپ اس ملک میں ہماری مدد کریں. اس وقت تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اس کے بعد کرپشن, یہ تیسرا بہت بڑا ایشو ہے. کرپشن کے اوپر ہم نے پورا اب زور لگانا ہے. کوئی بھی ملک جس میں اتنی زیادہ کرپشن ہو, ملک آگے بڑھ نہیں سکتا. کرپشن دو کام کرتا ہے, ایک تو پیسہ جو عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. دوسرا, کرپشن کرتے وقت جب صاحب اقتدار کرپشن کرتے ہیں تو وہ ملک کے ادارے تباہ کر کے کرپشن کرتے ہیں, نہیں تو وہ کرپشن نہیں کر سکتے, نہیں تو وہ پکڑے جائیں گے. اس لیے کرپشن کے اوپر انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے. ایک تو نیب ہے, نیب کو میں انشاءاللہ نیب چیئرمین سے میٹنگ کروں گا. کسی قسم کی ان کو مدد چاہیے, ان کو ہماری سے مین پاور چاہیے, ان کو فنڈ چاہیے, ہم ان کی پوری مدد کریں گے ان کو پاورفل بنانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک قانون پاس کرنے لگے جو ہم نے پختونخوا کی اسمبلی میں کیا تھا, اسے کہتے ہیں وسل بلور ایکٹ. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی, خاص طور پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, جو بھی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے, جو بھی پیسہ اس سے وصول ہوگا اس کی نشاندہی کرنے کی وجہ سے, اس کا 20 یا 25% اس کو جائے گا. یعنی کہ ان کو حلال طریقے سے وہ پیسہ بنا سکتے ہیں اگر وہ ملک کی کرپشن بچائیں اور ملک کا پیسہ بچائیں. یہ وسل بلور ایکٹ انشاءاللہ جو پختونخوا میں یہ بھی پاس کریں گے. اور SECP یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم انشاءاللہ اس ادارے کو ٹھیک کریں گے کیونکہ یہ بھی پہلے یہ ملے ہوئے تھے کرپٹ لوگوں کے ساتھ. اور پھر FIA, میں منسٹری آف انٹیریئر اپنے نیچے رکھ رہا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ FIA کے ذریعے ہم نے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس ملک سے اور جو کرپشن ہے اس کے لیے میں خود اس کے اوپر پورا نظر رکھوں گا. کیونکہ جب تک یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں اس ملک کو پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ جو ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, ہمارے انسان ہیں جن کو ہم نے اٹھانا ہے اوپر, ہم نہیں اٹھا سکیں گے. لہٰذا اس کے اوپر میں خود نظر رکھوں گا. میں آپ کو ابھی بھی یہ بتا دوں کہ جب یہ ہم ہاتھ ڈالیں گے کرپٹ لوگوں کے اوپر, اب سب تیار ہو جائیں, یہ شور مچائیں گے. یہ کرپٹ لوگ جو ہیں, جو ابھی تک بڑے آرام سے پیسہ بنا رہے تھے, یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈپارٹمنٹس میں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, FBR کے اندر مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہر جگہ لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپٹ نظام سے پیسہ بنا رہے تھے. تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلے گا, یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ شور مچائیں گے, اور یہ شور ہر قسم کا مچائیں گے. شاید سڑکوں پہ بھی آئیں, جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی کیونکہ جب ان کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈلے گا. لیکن آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے کیونکہ ہم نے یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے. تو اس لیے تیار ہو جائیں اس کے لیے. اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے میری ٹریننگ کرائی ہے مقابلہ کرنے کے لیے, تو انشاءاللہ میں ان کا پوری طرح آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا. پھر ہم نے سب سے زیادہ چیز عام لوگوں کے لیے, ہم نے انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے. میں نے چیف جسٹس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے. ہم نے یہ جو عدلیہ عدالتوں میں جو لوگ سالوں کیسز چلتے ہیں, نیچے مسئلے ہیں, کچہریوں میں مسئلے ہیں لوگوں کے, عام آدمی کو مصیبت ہے, زمین کے کیسز ہیں, کئی سال چلتے ہیں, لوگ بچارے اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں لیکن زمین کے کیس حل نہیں ہوتے. ہم نے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے, جو ہم نے پختونخوا میں کیا تھا. وہاں بھی ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے ایک سول پروسیجر کوڈ میں امینڈمنٹ کی تھی. 1 سال کے اندر سارے کیسز, سول کیسز کا ہم نے فیصلہ کیا تھا ہوگا. اور وہ ہمارے ساتھ عدلیہ بھی تھی, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پوری طرح تعاون کیا. اور اب ہم انشاءاللہ نیشنل لیول کے اوپر یہ کریں گے کہ کیسز 1 سال سے زیادہ کیسز کو نہیں جانا چاہیے. ہم ساروں کو مل کے ہم اپنے عوام کے لیے
یعنی ہم یہ عوام سے یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ جرم ہوتا ہے اور سزا نہیں ملتی. تو انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے کہ 1 سال کے اندر کیس کا حل ہو. اور میں چیف جسٹس صاحب سے آج خاص ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کئی بیواں ہیں, انہوں نے مجھے اپروچ کیا ہوا ہے, وہ بیچاری ان کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں, زمینوں کے کیسز ہیں, وہ بیچاری رل گئی ہیں, سالوں بیچارے گزر گئی ہیں اور ان کے کیسز کے حل نہیں ہوتے. تو میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کم از کم جو بیواں ہیں ان کے پلیز کیسز حل کریں آپ, جو کہ زمینوں کے کیسز ہیں, اور یہ بیچاری ان کے لیے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. جب میں شروع کی پولیٹکس تو مجھے ایک خاتون نے اپنے خون سے خط لکھا اور اس نے کہا کہ میں اور میری بیٹی ہم پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, میرے ہسبینڈ کو کسی نے قتل کر دیا, ہم وہ قتل کا کیس کے لیے FIR کے پیچھے پولیس تھانے جاتے ہیں, وہاں وہ پولیس والے جان کے ہمارا کیس ڈیلے کرتے رہتے ہیں, ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے اور ہمیں بری نظر سے دیکھتے ہیں. تو وہ کہتی کہ میری آج یہ حال ہے کہ میں اپنی بیٹی اور ہم کس کے پاس جائیں. تو میں انشاءاللہ میں آج سب کے سامنے آج وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرا عزم ہے کہ یہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے جن سے ظلم ہوتا ہے, یہ جو ہماری بیواں ہیں, ہمارے جو بیچارے غریب طبقہ ہے, جیلوں میں جب جیل میں تھا صرف غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں, اور جیلوں میں بھی میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے وکیلوں کے گروپس, وکیلوں کو بھیجیں گے جیلوں کے اندر, کم از کم جا کے دیکھیں جیل کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں لوگ, ان سے دیکھیں تو صحیح کہ کیا ان کے مسئلے مسائل ہیں. کئی بیچارے فیس نہیں دے سکتے, جیلوں میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں اور برے حالات میں رہ رہے ہیں, اور کئیوں کا صرف جرم ہے ان کی غربت. تو ہم نے ایک وہ بھی کرنا ہے, اور پھر پولیس کا ہم نے نظام ٹھیک کرنا ہے. پہلے مجھے KP کی بڑی خوشی ہے کہ KP کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پولیس میں, اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ جس طرح KP کی پولیس نے ایک ایسی تبدیلی لے کے آئی کہ ہمارے الیکشن کی جیتنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پولیس تبدیل ہو گئی. وہاں لوگوں کو اعتماد آ گیا پولیس کے اندر, وہاں جرم نیچے آ گئے, اور وہ صرف اس لیے تھا کہ ہم نے پولیس کو پروفیشنل کیا. اور ایک پولیس کے جو IG تھے جنہوں نے یہ ساری ریفارمز کی, ان کا نام تھا ناصر درانی, وہ تب IG تھے. اب میں نے ناصر درانی کو یہ کہا ہے اور وہ مان گئے ہیں کہ اب وہ پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ہم ایڈوائزری دے رہے ہیں پنجاب کی کیبنٹ کے اندر, اور ہم ان کو یہ رول دے رہے ہیں کہ پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کریں جس طرح انہوں نے پختونخوا کی پولیس کو ٹھیک کیا تھا. کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, ہم اس وقت ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہیں کر سکتے سندھ میں, لیکن ہم پوری کوشش کریں گے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کہ سندھ کی پولیس کو ٹھیک کیا جائے. اور ایک پولیس کا جو بڑا ایک افسوسناک اس ملک کا مسئلہ ہے, اور یہ پھیلتی جا رہی ہے بات, کہ بچوں سے بہت زیادتی ہو رہی ہے. قصور کا ایک کیس سامنے آ گیا, لیکن وہ کیونکہ سامنے آ گیا, اور اتنے زیادہ کیسز ہیں جب آپ سنتے ہیں, لیکن ماں باپ شرم آتی ہے, وہ بیچارے بات نہیں کرتے. تو میں نے پولیس کے ساتھ ہم نے مل کے یہ جو بچوں سے زیادتی ہوتی ہے ان کے اوپر ہم نے بڑا سخت ایکشن لینا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے جو ہیومن رائٹس کی ہم نے منسٹری بنائی ہے, اس کا اصل مقصد بھی یہ ہوگا کہ یہ جو چائلڈ ابیوز جو ہے اس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں ختم کرنے کے لیے. چھٹا ہے جی تعلیم. تعلیم کا زور سب سے زیادہ لگانا ہے سرکاری اسکولوں کے اوپر. گورنمنٹ اسکولز کے اندر جب تک تعلیم ٹھیک نہیں ہوگی ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکیں گے, ملک اوپر نہیں آ سکے گا. اکثریت ہمارے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں جاتے ہیں. گورنمنٹ اسکولوں کا برا حال ہے, اور کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں کا برا حال ہے تنخواہ دار لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں, اور پرائیویٹ اسکولوں کے اندر کئی دفعہ ریگولیٹڈ فیسز نہیں ہیں, فیسز بڑھ جاتی ہیں, کتابوں کے کاسٹ بڑھ جاتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ جو ہماری تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کس طرح کی قربانیاں دے رہا ہے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانے کے لیے. مجھے پتا ہے کہ کئی دو نوکریاں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ جائیں. لوگ اپنی قربانی دے دیتے ہیں, لیکن وہ اپنے بچوں کی قربانی نہیں دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں بچے کم از کم ان کو صحیح تعلیم ملے.
اس لیے سب سے زیادہ تو ہم نے زور لگانا ہے گورنمنٹ سکولوں کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنا. پختونخوا کے اندر کئی گورنمنٹ سکولوں کی سٹینڈرڈ اتنی ہوئی کہ پرائیویٹ سکول سے 1.5 لاکھ بچہ گورنمنٹ سکولوں کے اندر آیا. اب ہم نے اس کو اور لیول پہ لے کے جانا ہے. ہم نے گورنمنٹ سکولوں کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنی ہے. اس کے باوجود جو اتنے زیادہ ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں, ہم ایک اور چیز سوچ رہے ہیں کہ ڈبل شفٹ کریں. پرائیویٹ سکولوں کو دعوت دیں کہ جو گورنمنٹ سکول کی پریمیسز ہیں, جب وہ گورنمنٹ سکول کا ٹائم ختم ہو تو پرائیویٹ سکول کے جو بھی آنا چاہتا ہے وہ کرائے پہ لے کے تو وہاں پھر وہ کلاسز ہولڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایمرجنسی ہے. ہم نے اپنے 2.25 کروڑ بچے جو باہر پڑھے ہیں, ہم نے یہ ظلم نہیں ہونے دینا اپنی قوم سے. ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, اور ہم نے مدرسہ کے بچوں کو نہیں بھولنا. میری جو اب ایک اور بھی ویژن ہے وہ یہ کہ مدرسے سے نکل کے بچوں کو بھی انجینئر بننا چاہیے, ڈاکٹر بننا چاہیے, بڑے بڑے کام کرنے جنرل بننا چاہیے, ججز بننا چاہیے. یہ کیوں نہیں, ہم کیوں نہیں ان کو موقع دیتے؟ تو انشاءاللہ ہم نے اب پورا زور لگانا ہے کہ مدرسہ کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جیسے 24 لاکھ بچے پڑھتے ہیں ہمارے, ان کی سٹینڈرڈ ہم ریز کریں, ان کو موقع دیں کہ وہ بھی ان کے وہاں سے بھی بچے پڑھ کے آگے بڑھ سکیں. پھر ہسپتالوں کے لیے ہم نے ہاسپٹلس کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے. ہم نے جو پختونخوا کے اندر کیا بڑا مشکل کام ہے. میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں. شوکت خانم بنانا ہاسپٹل, ایک نیا ہاسپٹل بنانا, اس میں نئے نظام بنانا, اس کے اندر نیا سسٹم لے کے آنا, میرٹ کا نظام بنانا, سزا اور جزا, آسان کام ہے. لیکن گورنمنٹ ہاسپٹل جس میں ایک پرانا نظام آیا ہوا ہے, ایک فرسودہ نظام, اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. ہم نے بڑی کوشش کی, بڑا زور لگا کے پختونخوا کے اندر آخری سال میں 5 سال زور لگایا, آخری سال میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں تبدیلی آنی شروع ہوئی. ابھی بھی نہیں آئی صحیح طرح, لیکن جب تک ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کی مینجمنٹ سسٹم بدلیں گے نہیں, وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا نہیں مقابلہ کریں گے. پھر ہوگا کیا کہ امیر آدمی پرائیویٹ ہاسپٹل اور غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپٹل. ہم نے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس کے لیے میں نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے. وہ پوری جا کے 2 صوبوں میں ہماری جدھر گورنمنٹ ہے ادھر تو ہم پورا زور لگائیں گے, اور سندھ میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ ہاسپٹلس کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنا. اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے, سارے پاکستان کے اندر ہیلتھ کارڈ لے کے آئیں گے. پختونخوا کے لوگوں کو جو ہیلتھ کارڈ تھا, 5.5 لاکھ روپے کی جو انشورنس تھی کہ غریب گھرانے میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو 5.5 لاکھ روپے تک وہ خرچ کر سکتا ہے. انشاءاللہ یہ سارے پاکستان کے اندر انشاءاللہ ہم ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے, تاکہ غریب گھرانے بیچارے, پہلی مشکل ہے, کھانا پینا مشکل ہے, تو کوئی بیمار ہو جائے تو کم از کم ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو, وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. پھر جو مسئلہ ہے پانی کا, بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بڑی دیر سے آ رہا تھا, اس کے اوپر کسی نے سوچا نہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ یہ ہوتا نہ اگر پہلے سے اس کی تیاری ہوتی. اب ہمارے اوپر ابھی اس کی ایمرجنسی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے شہروں کے اندر اب مشکل پڑ گئی ہے. کراچی میں پانی نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ ٹینکر مافیا آ گیا ہے, وہ لوگ پانی دینے پہ پیسہ بنا رہے ہیں. کیا حالات ہیں کراچی کے. یہ کوئٹہ کے اندر وہاں پانی نہیں ہے. اسلام آباد میں کئی علاقوں میں پانی نہیں ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے پانی کا, یہ آج نہیں, یہ دیر سے آتا جا رہا تھا, کسی نے اس کے اوپر سوچا نہیں ہے. اس کے اوپر ہم پوری منسٹری بنا رہے ہیں پانی کے اوپر, اور پورا زور لگا رہے ہیں. پہلے شہروں میں کیسے پانی, پھر ہم نے کیسے پانی کو بچانا ہے. کسانوں کے لیے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو نئے طریقے بتائے جائیں کہ پانی کس طرح بچا سکتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر پانی فصلوں کے لیے کسان دیتے ہیں, لیکن جو طور طریقے ہیں دنیا میں بڑے زبردست طریقے ہو گئے ہیں پانی بچانے کے لیے, اسپرنکلر سسٹم وغیرہ وغیرہ, ڈرپ ایریگیشن, یہ پوری ہم کسانوں کی مدد کریں گے. اس کے اوپر کینالز, یہ جو نہروں کی لائننگ کریں گے تاکہ اس میں بھی پانی بچ سکتا ہے. لیکن اس وقت ایک ڈیم بنانا تو اب ناگزیر ہو گیا ہے کہ بادشاہ ڈیم ہمیں ہر قیمت پہ بنانا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم نے نہ بنایا تو آگے جا کے ہمیں بہت بڑے مسئلے آئیں گے. اس کا ڈیم کیوں نہیں بنتی, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ڈیم کے لیے جس طرح چیف جسٹس نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے, یہ ساری قوم مل کے, بیرون ملک پاکستانیوں سے ہم مل کے پوری کوشش کریں گے کہ پیسہ اکٹھا کریں بادشاہ ڈیم بنانے کے لیے. پھر 9ویں چیز کسان.
پاکستان میں اگر ہم نے سب سے تیزی سے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم کسانوں کی مدد کریں. کسانوں کے پاس جب تک پیسہ نہیں آئے گا وہ اپنی زمین پہ نہیں لگائیں گے, اور وہ زمین پہ نہیں لگائیں گے پیداوار نہیں بڑھے گی. تو گورنمنٹ نے مدد کرنی ہے, کسان پیسہ بنائے, اور پیسہ تب بنائے گا جب ہم اس کے خرچے کم کریں اور پیداوار کی قیمت بڑھائیں اور اس کی ییلڈ بڑھائیں, یعنی کہ 1 ایکڑ سے وہ زیادہ پیداوار نکال سکے. اب اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے ایگریکلچر ریسرچ. ہمارے پاس فیصل آباد یونیورسٹی زبردست ہوتی تھی, وہ ہم نے جس طرح باقی ادارے تباہ ہوئے وہ بھی پیچھے رہ گیا. تو سب سے ضروری ہے ایگریکلچر ریسرچ. ہم نے کسانوں کے لیے ریسرچ کرنی ہے. یہ ہم سوچیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بیچارے کسان ہندوستان سے سبزیوں کے بیج لیتے ہیں تاکہ ان کی پیداوار بڑھ جائے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے کسانوں کی ہر طرح مدد کرنے کے لیے, لیکن ریسرچ سب سے زیادہ ضروری ہے. پھر پانی کا بہتر استعمال کرنا وہ پھر دوسری چیز, اور کیسے وہ پیداوار بڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بڑی ضروری ہیں سول سروس ریفارمز, یعنی حکومت پالیسی بنائے گی اور اگر پالیسی کو سول سروس اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کرے گی صحیح طرح, اگر سول سروس اپنا کام نہیں کرے گی تو ہم تو جو مرضی پالیسیز بناتے جائیں. 60 کی دہی میں 1960s میں پاکستان کی سول سروس سارے ایشیا میں بہترین سول سروس مانی جاتی تھی. ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہماری اپنی سول سروس نے کیے تھے. ہماری سول سروس دنیا میں اس کی اچھی ریپوٹیشن تھی. ہماری بدقسمتی, ہم نے سیاسی مداخلت سے میرٹ ختم کر کے, پروفیشنلزم ختم کر کے آج ہماری سول سروس اس معیار کی نہیں رہی. اب ہم نے اپنی سول سروس کو اٹھانا ہے, تو ہم اس کے لیے ریفارمز کر رہے ہیں. ڈاکٹر عشرت حسین نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, ان کی کمیٹی بن رہی ہے, اور وہ سول سروس ریفارمز کے اوپر ہم پورا کام کر رہے ہیں کہ ہم کیسے میرٹ واپس لا سکتے ہیں, کیسے ڈی پولیٹیسائز کر سکتے ہیں. میں سول سرونٹس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, انشاءاللہ ہماری حکومت میں کسی قسم کی ہم سیاسی مداخلت نہیں ہونے دیں گے. آپ ڈیلیور کریں, ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. آپ کی افیلیشن جس مرضی جماعت سے ہے, یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ میرے ملک کے لیے کام کریں. میں آپ سے جو دوسری چیز یہ چاہتا ہوں, ہم آپ کو پوری عزت دیں گے. ہم آپ کو جس طرح بدقسمتی سے نوکروں کی طرح رکھا, کئی سول سرونٹس کو ٹریٹ کیا گیا, ہم آپ کو عزت بھی دیں گے, کوئی مداخلت بھی نہیں کریں گے, آپ کی پوری مدد کریں گے. آپ کو انشاءاللہ ٹینیور کی بھی آپ کی پروٹیکشن بھی دیں گے کہ یہ نہیں کہ ہر دوسرے دن ٹرانسفر, آپ کی وہ بھی مدد کریں گے. لیکن میں جو چاہتا ہوں, میں آج آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو عام آدمی, ہمارا عام آدمی جب سرکاری آفیسز میں آئے, آپ نے اس کو عزت دینی ہے, اس کو انسان سمجھنا ہے, اس کو وی آئی پی بنانا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. وہ بیچارے عام آدمی دھکے کھاتا پھرتا ہے. اس کے جو عام جو بیچارے کے جو اس کا حق ہے, جو اس کا رائٹ ہے, وہ ہی نہیں اس کو ملتا. ایک ہم انشاءاللہ رائٹ ٹو سروسز ایکٹ لے کے آ رہے ہیں جو ہم نے پختونخوا میں لے کے آئے تھے, کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ لوگوں کے کام کرتی ہے جو عام آدمی کے کام, مثلا پاسپورٹ آفس ہے, مثلا آئی ڈی کارڈ ہے, جو بھی چیز جو عام آدمی کا رائٹ ہے, اگر اس کا ٹائم پہ کام کرتی ہے ہم ان ڈپارٹمنٹس کو بونسز دیں گے. لیکن اگر لوگوں کا کام نہیں ہو رہا ہم ان کو پینلائز کریں گے. سزا اور جزا کا قانون لے کے آئیں گے سول سروسز میں. جو اچھا کام کرے گا اس کو اوپر تنخواہیں بھی آپ کی زیادہ بڑھائیں گے. لیکن آپ نے عام آدمی جو بیچارہ دھکے کھاتا پھرتا ہے سرکاری دفتروں کے باہر, اس کی آپ نے زندگی بہتر کرنی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پورا کام کریں گے. اس کے بعد بلدیاتی نظام. پختونخوا کے اندر پہلی دفعہ بلدیاتی نظام لے کے آئے ہیں جس کے اندر ہم نے نیچے تک پاور دی ہے. ہم نے اس میں سے بڑا سیکھا ہے. اب ہم سارے 2 صوبے میں جدھر ہماری حکومت ہے ایک نیا بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے. ناظم کی ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے, ڈسٹرکٹ ناظم کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروائیں گے, اس کو ہم امپاور کریں گے, اس کے اوپر چیکس اور بیلنسز ہوں گے تاکہ ایک نچلی طور پہ ڈیولپمنٹ ہو. اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ سارا پیسہ پنجاب کے اندر اور سندھ میں چیف منسٹر کے پاس ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ جو پیسہ جانا چاہیے بلدیات میں وہ دے دیتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈز ایم این اے اور ایم پی اے کو. کہیں بھی دنیا میں ایم این اے اور ایم پی اے کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملتے. ہاں وہ ان کی آواز ہو سکتی ہے,
بتا سکتے ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بلدیات میں. تو ہم نے بلدیاتی نظام کو بہترین کرنا ہے. ساری دنیا کے اندر جو ملک آگے ہیں ان کا بہترین بلدیاتی نظام ہے. اس کے بعد نوجوانوں کے لیے پہلے تو ہم نے نوکریاں دینی ہے، اور نوکریوں کے لیے ہم نے ایک انشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام بنایا ہے ہاؤسنگ کا. ہم نے بڑا چیلنج لیا ہے، 50 لاکھ گھر بنانے ہیں، سستے گھر 5 سالوں کے اندر. یہ بڑا چیلنج ہے، اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے باہر کی ایکسپرٹیز بھی لی ہے، پورا اوپینین لیا ہے اس میں کہ کیا سسٹم، کیسے ون ونڈو آپریشن لے کے آنا ہے. یہ بڑا چیلنج ہے، لیکن اگر یہ چل پڑا اس سے نوکریاں ملیں گی، اس سے اور انڈسٹری چلے گی، اس سے اور 50 انڈسٹری تو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ یہ ایک طریقہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بنایا کہ نوکریوں کے لیے. دوسرا ہم نے سکل سکھانے، ہم نے یعنی کہ نوجوانوں کے لیے سکل ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے. تیسرا قرضے دیں گے، سود کے بغیر قرضے دیں گے نوجوانوں کو کہ اپنی وہ بزنسز کریں. اور آخر میں جو سب سے زیادہ ضرورت مجھے بار بار نوجوان کہتے ہیں کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہیں. میں جب کرکٹ کھیلنی شروع کی تھی لاہور میں تو وہ کئی گراؤنڈیں غائب ہی ہو گئی ہیں، قبضے ہو چکے ہیں ان کے اوپر. کراچی میں وہ مجھے بتا رہے ہیں، جاوید میاں داد بتا رہے تھے کہ وہاں جو گراؤنڈوں میں کئی گراؤنڈوں پہ وہ کھیلتے وہ قبضے ہو گئے ہیں، ان کے اوپر گھر بن گئے. ہم نے اپنے بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہیں، ہم نے لوگوں کے لیے پارکس بنانی ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک پوری کیمپین آپ چلائیں گے کہ یہ حق ہے ہمارے لوگوں کا، شہریوں کا، ہماری خواتین کو نکلنے کے لیے پارکس بھی ہوں اور بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں. پھر ہم نے سارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی مہم شروع کرنی ہے درخت لگانے کی. ہم نے 1 ارب درخت لگائے پختونخوا میں. اب ہم نے یہ سارے جو ہم نے تجربہ سیکھا ہے سارے پاکستان میں اربوں درخت اب ہم نے لگانے ہیں. یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے. ہم نے شہروں کے اندر درخت لگانے ہیں. اگر ہم نے شہروں میں درخت نہ لگائے تو یہ گرمی بڑھتی جائے گی. جس طرح کراچی کے اندر ہیٹ ویو آ گیا ہے کیونکہ وہاں کوئی درخت ہی نہیں ہے، وہاں صرف سیمنٹ کے اوپر دھوپ پڑتی ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے، گرمی بڑھتی ہے بارشیں کم ہو جاتی ہیں. لہٰذا ہم نے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے ایک بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان کو ہرا کرنا ہے. اور یہ ایک سارے ہمارے اپنے نوجوانوں کو ہم ساتھ ملائیں گے. ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے، ان کو ہم ساتھ ملائیں گے اور انشاءاللہ ایک بڑے پیمانے پہ کیمپین کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پولوشن، ہوا کی پولوشن جو کہ اس وقت لاہور میں نومبر آنے والا ہے، انتہا کی پولوشن ہے، بیماریاں ان سے پھیلتی ہیں، پتہ نہیں سے کتنی ہمارے بچوں کو اور بوڑھوں کو کتنا افیکٹ ہوگا. تو اس لیے ایک بڑے پیمانے پہ پولوشن کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے. ہم نے منسٹر پورا رکھا ہوا ہے انوائرمنٹ کا، امین اسلم کو، اور انہوں نے پولوشن کے اوپر بھی، درخت لگانے پہ بھی. اور جو تیسری چیز ہے گندگی، حدیث ہے کہ آدھا ایمان صفائی ہے. اور ہم جتنا اپنے ملک میں گندگی پھیل گئی ہے، کراچی میں ہم نے کراچی کو بدلتے دیکھا ہے. کہاں ایک صاف ستھرا شہر اور کہاں گندگی کے اندر ہر جگہ گندگی ہے. اور پھر ہم سمندر کو بھی برباد کر رہے ہیں گند سمندر کے اندر ڈال کے. تو یہ پوری ایک کیمپین کرنی ہے. ہم نے اپنے ملک میں ہم نے دریا صاف کرنے ہیں، اپنی ہوا صاف کرنی ہے. یہ جو سارا گند پڑا ہوا ہے اس کے لیے ویسٹ ڈسپوزل کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے ہم کمپنیز لے کے آئیں. ہمارے پاس اتنی زیادہ یہاں ملک میں بے روزگاری ہے، اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے اور ہم نے اب اپنی صفائی شروع کرنی ہے اس ملک کی. تو یہ میرا بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ 5 سال کے بعد ایسا لگے کہ جیسے آپ کسی دنیا کے یورپ کے ملک میں جاتے ہیں اور آپ کو صفائی نظر آتی ہے. اور یہ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے، اس کے لیے ارادہ چاہیے صرف. اور پھر ٹورزم، جتنا زیادہ پاکستان میں ٹورزم کا پوٹینشل ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے. میں ان چند پاکستانیوں میں سے ہوں جو سارا پاکستان پھرا ہوں، دنیا بھی پھرا ہوں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہم نئے ریزورٹس کھولنے جا رہے ہیں، آپ سوئٹزرلینڈ بھی چلے جائیں تو آپ کو اتنی خوبصورتی نہیں ملے گی. انشاءاللہ ہر سال 4 نئے ہم نے ریزورٹس کھولنے ہیں. یہ الیکشن نہ آتا تو ابھی 4 ریزورٹس کھل چکے ہوتے پختونخوا میں، لیکن ہر سال ہمارا ہے کہ 4 نئے ریزورٹس کھولنے ہیں. ٹورزم کو ہم نے فروغ دینا ہے. ہم نے جو ابھی تک کسی نے سوچا نہیں ہے، اتنی خوبصورت ہماری سمندر کے ساتھ ساتھ بیچز ہیں، ہم کیوں نہیں ہم ان کو انشاءاللہ اب ڈیولپ کریں گے. ہماری فیملیز جائیں وہاں.
کراچی میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کے لیے، اتنی بڑی آبادی ہے، اور پھر باہر سے لوگ آئیں گے، گوادر کے پاس جائیں، اتنی خوبصورت بیچز دنیا میں نہیں ہے کہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی بیچز کا بھی استعمال کریں گے اور اپنے خوبصورت علاقوں کا بھی۔ پھر فاٹا، 3-4 چیزیں ہیں جو ہمیں، میں آپ کو بھی بتا دوں، ہمیں بڑا مشکل آنے والی ہے، اور اس کے لیے بڑا ایک مضبوط عزم چاہیے، ارادہ چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے فاٹا کے اندر بہت برے حالات ہیں، جنگ کی وجہ سے ابھی تک وہاں تباہی ہے، وہاں نارمل حالات نہیں ہیں، تو جلدی سے جلدی ہم کوشش کریں گے کہ فاٹا اور کے پی ضاموں مرج کیا جائے اور فاٹا کے اندر ڈیولپمنٹ شروع کی جائے، اور جلدی سے جلدی لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں گے تاکہ ان کے ذریعے ڈیولپمنٹ شروع کی جائے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے فاٹا کا، اور یہ بڑا ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا، یہ آسان نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری چیز بلوچستان ہمارا پیچھے رہ گیا ہے، بلوچستان کے اندر حالات برے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری حکومت اب بلوچستان میں پورا زور لگائے گی۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو لوگ ناراض بھی ہیں، جو ملیٹنٹس بھی بن چکے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے ان کو ساتھ لے کے آئیں۔ جو بھی ایشوز ہیں بلوچستان کے انشاءاللہ ہم حل کریں گے اور پورا زور لگائیں گے، جس میں خود پورا زور لگاؤں گا۔ ساؤتھ پنجاب کا جو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کا صوبہ بنے گا، یہ بالکل بننا چاہیے۔ 12 کروڑ کا پنجاب ہے، ایک لاہور سے بیٹھ کے 12 کروڑ کا پنجاب کی حکومت نہیں ہو سکتی صحیح طرح، تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی فوری طور پہ کام شروع کریں گے۔ اور کراچی کی میں پھر سے بات کر دوں، کراچی اگر نہیں اٹھے گا، کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے، اگر کراچی کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہوں گے، تو کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ پوری مدد کریں گے۔ کراچی کی پولیس، جو ساری سندھ کی پولیس، لیکن کراچی میں لا اینڈ آرڈر رینجز صرف نہیں رکھ سکتے، پولیس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ کراچی کا یہ گندگی ہے، کوڑا کرکٹ ہے، یہ اس کے لیے ہمیں صفائی کرنی پڑے گی، اور کراچی کا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں، ڈیسیلیشن پلانٹ بھی اور بھی، کہ ہم نے کیسے کراچی کے لوگوں کو پانی دینا ہے۔ ہماری نیشنل ایکشن پلان 20 پوائنٹس تھے، یہ ساری پارٹیز کا متفق فیصلہ تھا، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پورا کام کریں گے امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو ساری پارٹیز نے 20 پوائنٹس کا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ساری پارٹیز مانی ہوئی ہیں، انشاءاللہ یہ ہم پوری طرح امپلیمنٹ کریں گے، کیونکہ دہشت گردی کو ہم نے اس ملک سے ختم کرنا ہے۔ امن جب تک نہیں آئے گا، اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ فورن پالیسی، میرے سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسایہ ہیں، ان سب سے میری بات ہوئی ہے، ان سب نے مجھے ٹیلی فون کیا، ان کا شکریہ۔ انشاءاللہ ہم سارے ہمسایوں سے اپنے تعلقات بہترین کریں گے۔ پاکستان کو امن کی ضرورت ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، امن جب تک نہیں آتا، ہم اپنے یہ جو ہمارا آدھی آبادی غربت کی لکیر یا اس سے نیچے ہے، ہم اس کو اوپر نہیں اٹھا سکتے، تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سارے ہمسایوں سے اپنے بہترین ریلیشن شپ کریں۔ جو میرا آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ شروع تو ہم اس طرح کریں گے کہ جو بچے سڑکوں پہ ہیں، جن کو اسٹریٹ چلڈرن کہتے ہیں، ان کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، یہ بچے ہمارے ہیں، ہم اگر ان کا دھیان نہیں رکھ سکتے تو اور کون رکھے گا؟ تو جو ہمارے اسٹریٹ چلڈرن ہیں، ہماری بیوہ عورتیں ہیں جن کے لیے برے حالات میں رہتی ہیں، اور ہمارے معذور ہیں جو ہینڈی کیپڈ ہیں، ان سب کی ہم نے ذمہ داری لینی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں آخر میں صرف آپ سب سے جو اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دل میں رحم پیدا کریں۔ انسانوں کے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہے۔ جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جانوروں کے معاشرے میں رحم نہیں ہوتا۔ انسانوں کے معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انصاف ہوتا ہے اور جس میں رحم ہوتا ہے، جس میں آپ کو فکر ہوتی ہے اس طبقے کی جو پیچھے رہ گیا ہے۔ آج اگر ہم نے اس کو فلاحی ریاست، جس کے لیے ایک عظیم خواب کا نام تھا پاکستان، اگر ہم نے بنانا ہے تو ہم نے ان اصولوں پہ جانا پڑے گا جن اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست بنائی گئی تھی۔ مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟
सोचे कोई उन्होंने रोमन एम्पायर से कोई कर्जे मांगे थे या पर्शियन एम्पायर से, या उन्होंने कोई इमदाद मांगी थी? उन्होंने अपने लोगों को खड़ा कर दिया था। उन्होंने इंसानों के ऊपर सारी तवज्जो दी थी, उनकी तालीम पे, उनको इंसाफ देने पे, उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने पे। उन्होंने सादिक जो वक्त खलीफा थे या जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सारे अरब के ऊपर भी फतह कर दिया तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं बदली, उन्होंने महलात नहीं बनाए, सादगी इख्तियार की। तो मैं आज अपनी कौम से आप सबके सामने कहता हूँ, मैं आपको सादा तरीन ज़िंदगी गुजार के दिखाऊंगा। सिर्फ मुझे जो सिक्योरिटी की वजह से जो मुझे मसले आते हैं उसकी वजह से मुझे ये गार्ड्स वगैरह रखने पड़ते हैं। मैं आपको एक एक पैसा आपका बचा के दिखाऊंगा, आपका पैसा मैं बचाऊंगा और वो सारा अपनी उस 50% निचले तबके के ऊपर खर्च करवाऊंगा। कोई बिजनेस मैं नहीं करूंगा। जब एक हुक्मरान बिजनेस करता है तो वो नुकसान पहुंचाता है मुल्क को। इसलिए जब तक आपकी वजह से मैं इक़्तिदार में हूं, कोई बिजनेस मैं नहीं करूंगा, कोई किसी किस्म की मैं यानी आप एक अपने ज़हन में एक चीज डाल लें कि जो लोग आपके मुखालिफ हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपका पैसा चोरी करते हैं, वो मेरे दुश्मन हैं। मेरा उनसे किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं है। मेरा सिर्फ मसला ये है कि जो लोग आपका पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं वो आपकी तबाही करते हैं। तो आपने मेरी मदद करनी है अपना पैसे की हिफाजत करने के लिए। कौन सा इंसान है कि जिसके घर में चोरी हो रही हो और वो चुप करके बैठे नहीं जी पुलिस खुद ही पकड़ लेगी? आप चोर को पकड़ के करके पुलिस के हवाले कराते हैं। जब मुल्क में करप्शन होती है, आपका पैसा चोरी हो रहा है, आप गरीब हो रहे हैं, आप मकरूज हो रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको रोकें, आप मेरी मदद करें उनको रोकने के लिए। और इसी तरह जब हमारी हुकूमत कोई भी आपका पैसा, आपका टैक्स का पैसा गलत इस्तेमाल करेगी, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपको बोलना चाहिए, आप हमारे ऊपर चेक रखें, आपको क्योंकि ये आपका पैसा है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आपके पैसे की, मैं आपके पैसे की हिफाजत करूं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मेरी टीम बन के मदद करें मेरी अपने पैसे की हिफाजत करने के लिए। मैं इंशाल्लाह आपको ये सबको इत्मीनान दिलवाना चाहता हूं। अल्लाह ने हमारे मुल्क को सब कुछ दिया है। इस मुल्क में अल्लाह ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये अल्लाह की खास नेमत है, ये पाकिस्तान जो है। हमने इसकी हिफाजत करनी है। हमने इसको अपना मुल्क समझ के रहना है। जब सरकार का पैसा चोरी होता है तो हम सब ने मिलकर उसकी हिफाजत करनी है। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा, जो मैं आपको अपनी विजन दे देता हूं। मेरी विजन ये है पाकिस्तान की कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। पता नहीं मैं तब जिंदा हूंगा या नहीं, लेकिन मेरा ईमान है कि वो अगर हम इस तरफ चल पड़े, हम नेशन बिल्डिंग की तरफ चल पड़े, एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। और हम इंशाल्लाह उन मुल्कों की मदद करेंगे जिनको अल्लाह ने ज़्यादा नहीं दिया, जिधर गरीब लोग हैं। हम वो मुल्क होंगे जो लोगों की मदद किया करेंगे। वो है मेरा आइडिया पाकिस्तान का। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।